بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے والد محترم میاں نذیر احمد اللہ غری کے رحمت فرمائے 95 سال کی عمر میں اس دنیا سے گئے اور جنت البقیع میں اللہ پاک نے ان کو جگہ عطا فرمائی۔ غازی بندے تھے، ہاں جی، اور ایک دشمن کو جو شاتم رسول تھا، گستاخ تھا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور تھا نان مسلم، اس کو ہاں جی سمجھ جائیں آپ، تو اللہ پاک نے اس کے بدلے میں ان کو جنت البقیع میں جگہ عطا فرمائی۔ ان کا ایک نسخہ میں آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اومیگا 3 کے کیپسول لوگ کھاتے ہیں نا جی، جوان رہنے کے لیے، کمر درد کے لیے، پٹھوں کے درد کے لیے، اپنے دماغ کو تیز کرنے کے لیے، اپنی قوت کو فٹ کرنے کے لیے۔ آپ کو دیسی اومیگا 3 بتاتا ہوں میں۔ میرے والد محترم ہمیشہ اللہ غری کے رحمت فرمائیں سردیوں کے اندر وہ بنوایا کرتے تھے اور ناشتہ ہی اسی کا کیا کرتے تھے، اور اکثر وہ شام کو بھی، عصر کے وقت بھی اپنے گرم دودھ یا چائے جو بھی ان کو پسند ہوتا تھا اس کے ساتھ کھایا کرتے تھے، اور اینڈ تک ان کے جسم کے اوپر ایک چربی کی تہ تھی اور چہرہ روشن تھا ان کا۔ میں انشاءاللہ تصویر بھی آپ کو دکھاتا ہوں ان کی۔ اللہ پاک آسانی والا معاملہ فرمائے۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ نسخہ یہ ہے، بڑا سادہ سا نسخہ ہے۔ السی آپ نے لینی ہے، 1 کلو لے لیں یا آدھا کلو کا وزن لیتے ہیں، آدھا کلو السی لے لیں، صاف کر کے سائڈ پہ رکھ لیں۔ کالے تل سیاہ سم جس کو کہتے ہیں وہ بھی صاف کر کے آدھا کلو سائڈ پہ رکھ لیں۔ گندم صاف کر کے آدھا کلو وہ بھی سائڈ پہ رکھ لیں۔ اچھا، اب آپ نے کسی کڑاہی میں اس کو روسٹ کرنا ہے ہلکی سی آنچ پر۔ پہلے اس کو السی کو اس میں سے خوشبو آنا، ہلاتے جائیں اس کو۔ اگر نہ سمجھ آئے تو کسی پرانے مائی بابے سے، بزرگ سے پوچھ لیں، وہ آپ کو اس کو روسٹ کرنے کا، بھوننے کا طریقہ بتا دے گا۔ ہلکا سا جو خوشبو آنی شروع ہو جائے، تڑ تڑ کی آواز آتی ہے، نکال کے اس کو پھیلا دیں کسی کپڑے کے اوپر تاکہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اس کے بعد باری آ گئی تلوں کو بھی اس طرح روسٹ کر لیں۔ اس کے بعد گندم کی باری آ گئی، آپ گندم کو اس طرح روسٹ کر لیں۔ جب یہ ٹھنڈے ہو جائیں تو ان کو گرائنڈ کر لیں۔ گرائنڈ کر کے یہ ہو گیا 1.5 کلو آپ کا یہ معاملہ سارا۔ اس کے اندر آپ تقریباً آدھا کلو جو ہوتا ہے کشمش، سونگی جس کو کہتے ہیں، وہ بھی ڈالیں، بادام کی گریاں، اخروٹ، پستہ، جتنا آپ کی اللہ پاک نے توفیق دی ہے، 1 پاؤ یا عادت پاؤ، یہ اس کو بھی باریک کر کے پاؤڈر کر کے اس میں شامل کر لیں۔ اب اس کے اندر آپ یہ ہو گیا آپ کا، اللہ آپ کا بھلا کرے، 2 کلو کے قریب سارا معاملہ۔ اس کے اندر آپ نے ڈالنا ہے آدھا کلو دیسی گھی اور 1 کلو گڑ۔ اس کا معروف طریقے سے شیرہ تیار کر کے گاڑھا سا، اب اس کے اندر یہ پاؤڈر شامل کر کے اس کے لڈو سے بنا لیں۔ اگر آپ کو اس طرح بنانے کا طریقہ نہیں آتا تو گڑ کو کوٹ کے اس میں شامل کر لیں اور دیسی گھی اس میں ڈال کے اچھی طرح سے گوندھ کر اس کے لڈو بنا لیں۔ لڈو کا جو سائز ہونا چاہیے بڑے اخروٹ کے برابر ہونا چاہیے، یعنی کم از کم 70 گرام کا وہ ایک لڈو بنے گا۔ اب یہ آپ کے پاس تیار ہے، جیسے آپ کو پسند ہو، یعنی ویسے کوٹ کے شامل کر لیں گڑ، یا شیرہ بنا کے گاڑھا سا اس کا قوام بنا کے اس کے لڈو بنا لیں۔ اب یہ لڈو صبح شام آپ نے کھانے ہیں۔ یہ سردی کا سیزن ہوتا ہے، 2 مہینے کم از کم، 2 سے 3 مہینے ہی چلتا ہے آج کل تو یہ صبح ناشتے میں بھی یہ لیں اور عصر کے وقت بھی اسے کھائیں، اور اوپر سے آپ چائے، دودھ، جو بھی آپ کو پسند ہے، دودھ گائے کا سب سے زیادہ بہتر رہے گا، وہ کھا لیں۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کو نزلہ، زکام، کھانسی، کمر درد، پنڈلیوں کا درد، جوڑوں کا درد، اور سب سے بڑی بات جو پیشاب بار بار آتا ہے اور جو کڑل پڑتے ہیں، کھلیاں چڑھتی ہیں، وہ نہیں چڑھیں گی، اور خون بھی یہ گاڑھا نہیں کرتا۔ غذا ہے بڑی پاورفل، اور اومیگا 3 اس میں حد درجہ زیادہ ہے، اور آپ کے چہرے کو روشن بھی کرتا ہے۔ یہ نسخہ بنائیں اور تمام دوائیوں سے جان چھڑوا لیں اپنی اللہ کے فضل و کرم سے، اور ہر لحاظ سے سدا جوان رہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو، ہم کو اپنی حفظ و پناہ میں رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔